السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے تراویح کا کیا مطلب ہے اور کیا معنی ہے؟ تراویح ترویہ کی جمع ہے اور ترویہ کے معنی بنتے ہیں ایک دفعہ آرام کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے تسلیمہ کے معنی بنتے ہیں ایک دفعہ سلام پھیر دینا۔ 4 رکعت آپ نے تراویح پڑھی تو اس درمیان تھوڑا سا آپ ریسٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر اگلی 4 رکعت ادا کریں۔ اور یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود تراویح پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، اور آپ کے صحابہ نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے، عمر نے حکم دیا ہے وغیرہ۔ یہاں تراویح اور ترویہ کے کچھ دیر آرام کر لینا 4 رکعت پڑھ کر، یہ آرام کی ضرورت کیوں پیش آتی، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جب تراویح پڑھتے تھے نا، یا پڑھاتے تھے، یا صحابہ پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، ایک تو وہ ہماری طرح تراویح نہیں پڑھتے تھے، الا یہ کہ دنیا میں اہل حدیث جو تراویح پڑھتا ہے یا کعبے کے امام جو تراویح پڑھتے ہیں، لیکن اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی پوری نقل نہیں ہوتی۔ تراویح اسی طرح ادا ہو جاتی ہے لیکن وہ پورا کاپی نہیں کیا جاتا نبی پاک علیہ السلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے یا ورم پڑ جاتے یا تھک جاتے نبی پاک علیہ السلام۔ ہماری طرح نہیں کہ 10 آیتیں پڑھی اللہ اکبر، 20 آیتیں پڑھی اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی 100 آیات پڑھ لیا کرتے ایک آیت کے اندر، ہیں جی، یہاں تک کہ آل عمران اور سورۃ البقرہ جتنی بڑی صورتیں تراویح کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہاں کعبے کی تراویح ہو یا دنیا بھر میں تراویح ہو، عام جو سمپل اور سادہ ہماری روٹین ہے وہ ہم 8 رکعت تراویح کے اندر کر لو یا 20 رکعت تراویح میں سوا پارہ پڑھتے ہیں، یہ عام نارمل روٹین یہی چلتی ہے۔ جب سوا پارہ پڑھتے ہیں 20 رکعت تراویح ہو تو بمشکل ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سوا پارہ منزل ہے تو اس میں ایک رکعت کے اندر ایک رکوع آئے گا، کبھی کچھ معمولی زیادہ بھی ہو جائے۔ اور اگر ہم اہل حدیث جس طرح 11 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اگر ہم تراویح کے قرآن کو صرف 8 رکعت میں رکھیں تو اس میں تقریباً 2.5 رکوع کے قریب ایک رکعت پر تلاوت پڑتی ہے۔ اگر ہم وطروں میں بھی قرات کو لے جائیں تو تھوڑا 2.5 رکوع سے کچھ کم پڑ جاتا ہے، ہماری یہ ٹوٹل روٹین ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو کئی 100 اور صحابہ کئی 100 آیات پڑھ لیا کرتے تھے ایک رکعت کے اندر، نہ کہ 8 تراویحوں کے اندر۔ تو اس لیے انہیں تراویح ترویہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ جانا ہوتا تھا۔ ہم تو معمولی ایک رکوع پڑھا اللہ اکبر، اور پھر اللہ معاف کرے دیوبندی بریلویوں کی تراویح تو ایسی ہے کہ نماز بھی پلوتے دیتی ہوگی، پلوتا مطلب بد دعا دیتی ہوگی کہ اللہ تجھے ہلاک کرے بدبخت، تو نے میرا تو ستیہ ناس گٹے گوڑے توڑ کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو بہرحال خیر ہم اپنی ایک اور 2.5 رکوع کی تراویح کے اندر بھی ترویہ کی شکل بنا سکتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھو اور آرام سکون سے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر ریسٹ کرو، بھلے چائے پیو، کہوہ پیو، یا بعض کئی جگہوں پر اہل حدیث حضرات ہیں ماشاءاللہ وہ 4 رکعت تراویح پڑھانے کے بعد امام صاحب یا موجود اس میں عالم وہ 4 رکعت میں جتنا قرآن پڑھا اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ترویہ ہو گیا، 4 کے بعد ریسٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 4 پڑھی، پھر کچھ آرام کر لیا، اس میں خلاصہ درس قرآن ہوا، پھر آپ نے وطر پڑھ لیے۔ تو یہ مطلب ہے تراویح اور ترویہ کا۔ اب دیوبندی بریلوی حضرات نکالتے ہیں کہ جناب تراویح ترویہ کا اگر آپ مطلب نکالیں نا تو یہ تو 20 رکعتیں پڑھتی ہیں۔ اور بھائی یہ مطلب اور یہ اٹکل بچو یہ تکے جب لگاتے جب نبی پاک علیہ السلام سے ہمیں کنفرم تعلیمات حاصل نہ ہوئی ہوتی، جب بخاری میں، مسلم میں اور موطا میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات نے اور دیگر روایات نے یہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ حضور پر نور جناب نبی پاک علیہ السلام نے 11 رکعت پڑھی ہے،
تو پھر یہ تراوی ترویہ سے 20 بنتی ہے، 40 بنتی ہے، 23 بنتی ہے، یہ آئیں بائیں کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کے آئیں بائیں وہی کر سکتا ہے جو نہ جس کے پاس حدیث نہیں ہے، یا موجود ہے لیکن وہ بدنصیب کا بچہ حدیث ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے دیوبندی بریلوی بھائیوں کو چاہیے کہ تعداد پر زور دینے کی بجائے تراوی کے حسن پر زور دیں۔ اب جیسے میں نے پچھلے دنوں ایک جواب کے اندر کہا، فیس بک پر جامعۃ الرشید کراچی میں تراوی پڑھائی جا رہی ہے، لیکن سجدوں کا برا حال تھا۔ ہاں جی، سجدہ کیا اور درمیان میں جلسہ پورا نہیں کیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے تو ایسی نماز کو مردود کہا۔ آپ کی ان 20 رکعتوں کا کیا فائدہ کہ یہ 20 کی 20 رکعتیں مردود ٹھہرے۔ کل ایک اور کوئی دیوبندی قاری صاحب تھے، وہ تراوی پڑھا رہے تھے، قرآن پاک کا جو ساؤنڈ تھا نا، آواز تھی وہ بڑی خوبصورت، لیکن اور پتہ بھی چل رہا تھا کہ یہ واقعتاً ہے کوئی قاری، لیکن قاری ہونے کے باوجود قرآن اتنی جلدی پڑھ رہا تھا کہ نہ اس کو نون مشدد پر غنہ کرنا نصیب ہوتا تھا اور نہ نون ساکن پر اس کو اخفا کرنا نصیب ہوتا تھا۔ بغیر اخفا کے، بغیر نون مشدد پر غنہ کیے وہ چھکی پر چھکی جا رہا ہے، پڑی جا رہا ہے تیزی تیزی میں۔ اب قاری بندہ ہو اور وہ اتنا چولانہ حرکت کرے، وہ جانتا ہو کہ بھئی یہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں حروف ہلکی یا واو یا لارام میں سے کوئی نہیں آ رہا، تو ہم نے نون ساکن اور تنوین پر اخفا اور غنہ کرنا ہے، وہ کھینچی جا رہا ہے۔ فائدہ اتنی لمبی تراوی پڑھنے کا؟ اور بھائی وہ 8 کی بجائے 20 کی بجائے 8 رکھتے پڑھو، کم از کم اس میں نماز کا حسن تو آپ کی قرات اور آپ کی تلاوت اور ترتیل اور اخفا اور اظہار اور ادغام اور اقلاب اور غنہ اتنے خوبصورت ہوں کہ آسمان سے فرشتے آپ کا قرآن سننے کے لیے اتر آئیں۔ نہیں، یہ دیوبندی بریلویوں کی قرات سن کر تو ملائکہ بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہوتے ہوں گے۔ جبریل اس طرح قرآن لے کر آیا تھا، جبریل قرآن لے کر آیا اور جبریل نے جناب نبی پاک علیہ السلام کو پڑھایا، تو جبریل نے قرات اور قرات کے سارے قاعدوں کو پورا کیا۔ مجال ہے کہ کہیں نون ساکن اور تنویر پر جبریل نے اخفا نہ کیا ہو، یا ادغام اور اقلاب کی جگہ پر ادغام اور اقلاب نہ کیا ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کا بھلا ہو جائے حروف مستعلیہ ہو گئے اور دیگر حروف ہو گئے، ہاں جی، ان پر انہوں نے حروف کو موٹا نہ کیا ہو، یا لمبے حروف کو لمبا نہ کیا ہو، یا جو ہے وہ غنہ آنی نہ کیا ہو، یا جو بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر جس طرح دیوبندی بریلوی قرآن پڑھتا ہے، وہ تو لگتا ایسا ہے کہ جبریل تو رو رہا ہوگا، یا اللہ میں تو ایسا قرآن لے کر زمین پر نہیں آیا تھا جس طرح یہ پڑھتے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ الفاظ کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں۔ بخوش ہیں کہ ہم 20 تراوی پڑھ رہے ہیں، وہ 20 کی 20 تمہارے منہ پر ماری جائیں گی، مجال ہے کہ تمہارے سر سے 1 فٹ بھی یہ تراوی اوپر کو پہنچ جائے۔